فارش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله اس سلسلہ گفتگو کو آپ چند رات سے مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی تیسری قسط کی ہے سماعت. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دور میں بھی اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ایک بار پھر فرش عزائے حسینی پر بیٹھ سکیں, امام حسین کی مجلس کر سکیں, امام حسین پر کریا کر سکیں, امام حسین پر ماتم کر سکیں. یہ ایک نعمت ہے. اور میں آپ کو بالکل آغاز میں بتا دوں کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے کہ ہمارے پاس حسین جیسی شخصیت ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ایک ایسی خوش قسمتی جو واقعی کسی کو نہیں ملی, پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خانوادہ رسول سے مرتبط رکھا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنے موضوع کے مطابق کہ ہمیں اس معاشرے کا حصہ قرار دیا جسے حسینی معاشرہ کہا جاتا ہے. ہمیں اس سماج کا حصہ قرار دیا جسے کربلائی سماج کہا جاتا ہے. یہ مقام شکر ہے. امام خمینی کا ایک جملہ سنیے اور اس کے بعد پھر اس طالب علم کا ایک جملہ. ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. کبھی امام خمینی کا جملہ نہیں آیا.
2 سجدے ہوتے ہیں. امام خمینی نے کہا کہ اگر ہم پوری زندگی صرف ایک سجدہ شکر میں گزار دیں کہ خدا نے قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے نازل کی، تو قرآن کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا. اس طالب علم کا جملہ اس پر اضافہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ قرآن کے لیے اور دوسرا سجدہ اس لیے کہ ہمیں محبت اہل بیت خداوند عالم میں عظیم دولت ہے، یقین جانے عظیم دولت. اور میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ یہ جو میں 55 منٹ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوحہ بھی ہو، ماتم بھی ہو، بزرگ مرجع تقلید، بزرگ مرجع تقلید، ساری دنیا جن کی تقلید کرتی تھی اچانک حلقہ ماتم میں آ کے ماتم کرنے لگتے ہیں. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے آپ مرجع تقلید ہیں، آپ حلقہ ماتم میں آ گئے، اس طریقے سے نوجوانوں کی طرح ماتم کرنے لگے. کہنے کہ میں کیا کروں جب میں نے اس حلقے میں امام زمانہ کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اس حلقہ ماتم میں امام زمانہ کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں اب الگ نہیں کھڑا ہو کر رہ سکتا تھا. خوش نصیبی ہے آپ کی، نوحہ بھی پڑھیں، ماتم بھی کریں، مجلسیں بھی کریں اور خوب کریں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم کسی چیز پر ناز نہیں کر سکتے ہیں مگر محبت اہل بیت پر ہم ناز کر سکتے ہیں. ہم ناز کر سکتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس معاشرے کا حصہ بنا جو حسینی معاشرہ ہے، اس معاشرے کا حصہ بنا جو کربلائی معاشرہ. جہاں سے میں نے گفتگو کل چھوڑی تھی، چونکہ جب سلسلہ وار گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کرنے کا بھی لطف آتا ہے اور موقع مل جاتا ہے. جہاں سے میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. حسینی معاشرے اور کربلائی معاشرے کے مقابلے میں جو معاشرہ ہے وہ کون سا معاشرہ ہے؟ یزیدی معاشرہ. ہمیں اپنے آپ کو یزیدی معاشرے سے ممتاز رکھنا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہمیں اپنے آپ کو یزیدی معاشرے سے الگ تھلگ رکھنا ہے. صرف بھیڑ کی صورت میں الگ نہیں ہونا ہے، کردار کی صورت میں الگ ہونا ہے. صرف نعروں کی صورت میں الگ نہیں ہونا ہے، کرداروں کی صورت میں الگ ہونا ہے. کہ ان کا نعرہ کچھ اور ہے اور ہمارا نعرہ کچھ اور ہے، نہیں، ان کا عمل کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہم حسینی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم کربلائی معاشرے کا حصہ ہیں. جو چیز یزیدی معاشرے میں بارز ترین ہے، جو بالکل واضح ہے، سورج کی طرح سے، روز روشن کی طرح سے واضح ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی شقاوت ہے. کل عرض کیا تھا میں اسی گفتگو سے آپ کو جوڑ رہا ہوں. شقاوت، شقی ترین افراد ہیں. جتنا شقاوت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے جائیں گے، حسینی معاشرے کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. شقاوت میں سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سنائی تھی. وہ کیا تھی کہ من علامات الشقاء، شقاوت کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ جمود العین، آنکھوں کا جم جانا. اب اس سے اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی کی آنکھیں اگر پتھرا جائیں، بعض مرتبہ آنکھیں روتے روتے پتھرا جاتی ہیں اور بعض مرتبہ آنکھیں شقاوت کی بنیاد پر پتھر ہو جاتی ہیں. گریہ نہیں ہے، روتی نہیں ہے. رونا مومنوں کی علامت بتایا گیا ہے قرآن میں. رونے کے فضائل معصومین نے بیان کیے ہیں. رونا نیچر سے اتنا قریب ہے کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے پہلا کام رونا کرتا ہے، پہلا کام اس کا رونا ہوتا ہے، اور رو کر یہ بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے. وہ بچہ رو کر ڈاکٹرز کو چیک کرنا ہوتا ہے یہ بچہ زندہ ہے یا نہیں، تو وہ یہ چونٹی بھی کاٹتے ہیں اس کو، دیکھیں روتا ہے کہ نہیں روتا ہے. ڈاکٹرز اسے چونٹی کاٹتے ہیں.
کہ یہ رو رہا ہے، اسے تکلیف دیتے ہیں کہ دیکھیں روتا ہے کہ نہیں روتا ہے. اگر رو رہا ہے تو زندہ ہے. زندہ قومیں روتی ہیں، مردہ قومیں نہیں رویا کرتی ہیں. رونا ایک اچھی علامت ہے. دیکھیں رونا، اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کرو بیٹا. یہ بار بار جو یہ ڈسٹرب کر رہا ہے نا، یہ مجھے بولنے میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور سننے والوں کو بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. تھوڑا سا کم ہی کر دو، اس کا ایکو کم کر دو. ایک صلوات پڑھیں آپ. آپ سے اچھی صلوات مجھے مائک سنا رہا ہے. رونا اگر خدا کے لیے ہو، اگر حسین کے لیے ہو، اس سے بڑی تو کوئی فضیلت نہیں ہے. خدا بند عالم نے رلانے کی نسبت اپنی طرف دی ہے. اب اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہراً اگر میں میرا ذہن کام کر رہا ہو تو شاید یہ سورہ تحریم کی آیت ہے. ظاہراً وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، خدا بند عالم نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خدا وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. اگر رونا کوئی بری شے ہوتی تو خدا کسی کو رلاتا نہیں. اگر رونا کوئی اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں ہوں جو ہنساتا بھی ہوں اور میں ہی ہوں جو رلاتا بھی ہوں، یعنی رونا اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے مگر با مقصد. دیکھیے کوئی بھی چیز بے مقصد. نماز انسان اگر عادتاً پڑھے تو خدا ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہیبٹ نہیں صاحب، نماز نہیں پڑھتے تو مجھے چین نہیں پڑتا، تو اپنے چین کے لیے پڑھ رہے ہو، خدا کے لیے کہاں پڑھ رہے ہو؟ خدا کے لیے پڑھو، چین کے لیے مت پڑھو. کئی مرتبہ ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے نا کہ عادتاً عبادت کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے گا، عادتاً عبادت قبول نہیں ہے، قربتاً عبادت قبول ہے. ہم عبادت کرنے سے پہلے کہتے ہیں قربتاً اللہ، نماز سے پہلے بار بار یہ ہاتھ لے جا کے یہاں پر کیوں خدا کہتا ہے؟ دیکھو عادتاً نہیں، قربتاً اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے. نہ نماز ایسی قبول ہے جو عادتاً پڑھی جائے، نہ مجلسیں ایسی قبول ہیں جو عادتاً کی جائیں. عادتاً نہیں، قربتاً اللہ. مجلسوں میں بھی ہم آتے ہیں تو قربتاً اللہ بچوں کا مان ہے. تو وہ گریا جو عادتاً نہیں ہو بلکہ قربتاً اللہ ہو، خدا کے قرب، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو. اللہ اکبر. اور آج میں آپ کو ایک انعام دے کر جا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. یقین جانیے انعام ہے. کاغذ قلم ہو جیب میں تو رکھ دیجئے. میں آپ کی مایوسی دور کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کی نا امیدی دور کرنے جا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. حضرت سامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام کی بہت لمبی چوڑی روایت ہے، بہت لمبی چوڑی روایت ہے. اور اس روایت کے اکثر حصے آپ نے سنے ہوں گے کہ جو گریے کے حوالے سے، اور خاص طور پر امام حسین پر گریے کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے بیان کیے. یہ تفصیلی روایت ہے، عیون اخبار رضا میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. ایک مفصل روایت ہے گریے کے حوالے سے کہ کیسی بافضیلت ہے اور اس گریے سے کیا مل جاتا ہے انسان کو. پہلی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو، کیا مل سکتا ہے. میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں بہت گنہگار انسان. دیکھیں حسینی معاشرے کی کوئی فرق اور گناہ کا کوئی تال میل نہیں ہے، کوئی تال میل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. گناہ اور عاشق حسین ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. گنہگار ہے اور عاشق حسین بھی ہے تو اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کے دروازے سے آنا پڑے گا. جو فرمانے گنہگار گر بھی تھا، لیکن جب توبہ کے دروازے سے آ گیا تو مقدر اتنا بلند ہو گیا کہ رومال فاطمہ اس کی پیشانی کو مل گیا. اتنا مقدر بلند ہو گیا. آٹھویں امام فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان بقیت علی الحسین علیہ السلام حتی، لفظیں سنیے گا، بالکل مجلس کا آغاز ہے، بالکل مجلس کا آغاز ہے، لیکن لفظیں سنیے. یہ امام کی لفظ ہے،
خدا کی قسم میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ذاکر کے خطیبانہ جملوں میں علم نہیں ہوتا، علم یا قال اللہ میں ہوتا ہے، یا قال رسول اللہ میں ہوتا ہے، یا قال المعصوم میں ہوتا ہے۔ خطیبانہ جملوں کے پیچھے نہ رہیے، بلکہ امام کے اقوال کے پیچھے رہیے، کیونکہ علم امام کے اقوال میں ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان بقیتا یبن الشبیب ان بقیتا علی الحسین، جتنے گنہگار ہیں سب کے لیے امام باڑوں کے دروازے کھول دو، بلاؤ گنہگاروں کو۔ امام رضا مایوسی دور کرنا چاہتے ہیں، نا امیدی دور کرنا چاہتے ہیں۔ یبن الشبیب ان بقیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، ابن شبیب اگر تم حسین پر روئے اتنا کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پہ آ گئے، کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے، اتنا روئے کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ غفر اللہ لک کل ذنب، خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نامدار عباس نہیں کہہ رہا ہے، امام رضا ضمانت دے رہے ہیں۔ اگر تم حسین پر روئے اس طریقے سے کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر آ گئے، غفر اللہ لک کل ذنب صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ ابن شبیب ڈرنا مت، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اگر حسین پر رو گے تو خدا تمہارے گناہ معاف۔ اس سے بڑی امید کی کوئی بات اور ہو سکتی ہے ممبر حسینی پر؟ اس سے بڑی امید افزا کوئی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاں پر تمہیں یہ ضمانت مل جائے؟ تبرک جو 70 بھائی بانٹ رہے ہیں وہ اور ہے، یہ تبرک جو امام رضا دے رہے ہیں نا یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ تبرک سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، مگر خدا سے ایک عہد کرنا پڑے گا۔ کہاں انتظار کرو گے پورے محرم کا؟ یہ پہلے دوسرے تیسرے محرم میں ہی یہیں سے آغاز کر دو کہ مولا میں آ گیا ہوں، دروازہ آپ کا کھل گیا تھا، میں حر کی طرح داخل ہونا۔ آج آپ کے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں پر رویا ہوں، میرے گناہ معاف کیجیے، آئندہ غلطیاں نہیں ہوں، آئندہ گناہ نہیں، مجھے حسینی معاشرے کا حصہ بنا دیجیے، مجھے کربلائی معاشرے کا حصہ بنا دیجیے۔ حسین پر گر گیا، اس سے زیادہ کوئی عظیم عبادت کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے؟ پہلی مجلس میں جو آپ کو روایت سنائی تھی وہ بھی میں نے حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی جسے کہا جاتا ہے غیر معروف روایت نہیں ہے۔ علامہ میر جہانی نے جو کتاب بہت مشہور ہے بکاء الحسین، اس میں لکھا ہے کہ اگر ماں باپ آق بھی کر دیں تو چھٹے امام مایوس نہیں کرتے، مایوسی ان کا مقدر ہے۔ میرا یہ جملہ محفوظ کیجئے گا، مایوسی ان کا مقدر ہے جن کی دسترسی حسین تک نہ ہو۔ اگر حسین تک دسترسی ہے نا تو مایوس مت ہو، خدا کے لیے مایوس مت، اگر حسین تک تمہاری دسترسی ہے۔ اس سے پہلے سال جو محرم آپ نے کیا تھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے اس میں جو آپ کے پہلو میں بھی بیٹھے تھے لیکن اس سال نہیں ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ کچھ لوگ ہیں جو بچھڑ گئے، اس سال نہیں ملا۔ کیا پتہ یہ ہمارا آخری محرم ہو، کیا پتہ یہ ہمارا آخری کنیکشن ہو امام حسین کے ساتھ، کیا پتہ یہ ہماری آخری میٹنگ ہو امام حسین کے ساتھ۔ مجلسیں امام حسین کے ساتھ میٹنگ ہے، مجلسیں امام حسین کے ساتھ امام حسین کی صحبت میں بیٹھنے کا نام ہے، مجلسیں حبیب ابن مظاہر کے پہلو میں بیٹھنے کا نام ہے، مجلسیں حر کے پہلو میں ہم نشین ہونے کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گریا، میں اگر صرف گریے کے اوپر بولوں تو آج کی مجلس صرف اسی پہ ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ بہت ساری گفتگو کے بہت سارے مراحل ابھی باقی ہیں۔
مجھے ان تمام صفات سے خود کو دور رکھنا ہے جو یزیدی معاشرے کا حصہ ہے. اور سب سے پہلی چیز ہے اس میں جمود العین. وہ گریہ نہیں کرتے, ہم گریہ کرتے. قرآن نے صاف صاف یعقوب کے گریے کا ذکر کیا ہے یعقوب کے لیے. کمال یہ ہے کہ بیٹا زندہ تھا اور زندہ بیٹے کے لیے گریہ کر رہے تھے. خدا کو وہ گریہ اتنا پسند آیا کہ اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے. میرا نبی رو رہا ہے اپنے بچے کے لیے جو ابھی مرا نہیں ہے. زندہ بچے کے لیے رونا جائز ہے اور ظلم کے ساتھ تہ دیگ ہونے والے حسین کے لیے رونا ناجائز ہوگا. تم قرآن پڑھتے ہو, کون سی کتاب پڑھتے ہو تم؟ کون سی کتاب تمہارے لیے قابل ہدایت ہے جو تمہیں ہدایت دے رہی ہے؟ رسول کے نواسے پر رونا بدعت ہوگا. یہ رونا بدعت نہیں ہے, عین عبادت ہے, عین عبادت. لہذا رسول کی حدیث کا دوسرا حصہ, اور میں اس چیپٹر کو یہیں پر کلوز کر رہا ہوں. اسٹیپ بائی اسٹیپ کو جائے. دوسری چیز, حالانکہ بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی, لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, مجھے دوسرے مراحل تک بھی پہنچنا. رسول اکرم فرماتے ہیں قسوۃ القلب, شقاوت کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. پہلی چیز آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں, اور دوسری چیز دل سخت. دل کی سختی کا مطلب کیا ہے؟ دل کی سختی کا مطلب ہے کہ دلی آ گیا, حالات بہت اچھے ہوں گے اس کے, لیکن گاؤں میں جو اس کے اولی الارحام ہیں وہ بہت ناگفتہ حالت میں ہیں. یہ اس بار یہ سوچ رہا ہے کہ اوکھلا کی کالونی چھوڑ کر فرینڈز کالونی میں مکان کب لیں, اور اس کے رشتہ دار کھلی چھت کے نیچے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید القلب ہے, اس کا دل بہت سخت ہے. اسے صرف اپنے آرام کی فکر ہے, دوسرے کے آرام کی فکر نہیں ہے. دوسرے کی تکلیف جس سے دیکھی جائے اسے شدید القلب ہے. قسی ایکچولی لفظ جو ہے وہ قساوت ہے, قسی القلب. جب سے یہ میڈیا آیا ہے, سوشل میڈیا خاص طور پر, اس نے بہت زیادہ لوگوں کو قسی القلب بنا دیا, بہت زیادہ. چونکہ آئے دن ہمارے یہاں روزانہ واٹس ایپ پہ اور دوسرے سوشل ایپس پہ روزانہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو قساوت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں. اس سے قلب انسان کا مردہ ہوتا ہے, مردہ ہوتا ہے. اور جب قلب مردہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کسی کام کا ایکچوئل میں انسان مر جاتا ہے. جس کا قلب مردہ ہو جائے, دیکھیے جو بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے, جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ قلب کرتا ہے. اب آپ اسے قلب کہیں یا روح کہیں یا عقل کہیں, دیکھیے جو بھی نام دیں, حالانکہ ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں, لیکن قلب وہ ہے کہ اگر یہ مردہ ہو گیا تو اس انسان کے اندر فیصلے لینے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرے قلب نے یہ ارادہ کیا, اس کا مطلب قلب ارادہ بھی کرتا. جی ہاں, ارادہ کرتا ہے. جب مردہ ہو جائے گا تو ارادہ کہاں سے کرے گا؟ میں شروعات کہاں سے کروں گا, آغاز کہاں سے ہوگا؟ کہا آغاز ارادے سے ہوگا. ارادہ اسی وقت ہوگا جب قلب زندہ ہو. جب قلب ہی مردہ ہو جائے گا تو ارادہ کہاں سے؟ قلب کیسے مردہ ہوتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے, قسی القلب ہو جاتا ہے, قساوت آ جاتی ہے قلب میں. قساوت, اس قساوت سے بچیے, اس قساوت سے بچیے. انسان کا دل پتھر نہ ہو جائے, اس لیے کہ اگر دل پتھر ہو جائے گا تو پھر حسینی معاشرے میں اس کے لیے جگہ بچے گی نہیں, اس کے لیے جگہ نہیں بچے گی. ایک شخص ہے, ظاہر اس کا نام ابن عاصم ہے, اگر میرا ذہن کام کر رہا ہو,
بنی تمیم قبیلے کے سرداروں میں سے. بنی تمیم قبیلہ اپنے آپ میں بہت مشہور قبیلہ عرب کا رہا. اس کے سرداروں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام آیا اور اسلام کی روشنی پھیلی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، توبہ کرنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل سے معاف ہوتے ہیں. دیکھیے رحمت للعالمین کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. مگر میں قساوت کا ایک نمونہ دکھا رہا ہوں، صرف ایک چھوٹا سا نمونہ. ابن عاصم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ ہوا. کیا گناہ ہوا؟ اول میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اکثر لوگ میرے موبائل پر بھی، واٹس ایپ پر یا فیس بک کے میسنجر پر سوال کرتے ہیں مولانا مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے. یہ گناہ کا بتانا خود ایک گناہ ہے، یہ خود ایک گناہ ہے. کیونکہ گناہ اگر حق الناس سے ریلیٹڈ ہے تو اس سے جا کے معافی تلافی کرو جس کا حق تم نے ضائع کیا. اگر خدا سے ریلیٹڈ ہے، تم تھے اور خدا تھا اور وہ گناہ تھا، کسی سے بتاؤ گے؟ کسی سے کیونکہ جیسے ہی بندہ کسی سے گناہ بیان کرتا ہے تو خدا کہتا میں ستار ہو کے تیرے گناہ کو چھپا رہا تھا، تو نے خود ہی اپنا گناہ بیان کر دیا. میں تو تیرے گناہ کو چھپا رہا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ میں اتنا چھپاتا اتنا چھپاتا اتنا چھپاتا کہ روز محشر تو اس طریقے سے میدان محشر میں وارد ہوتا کہ جیسے تو نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن اب تو نے ایک گواہ اپنے گناہ کا اس دنیا میں پیدا کر دیا. گناہ کا گواہ مت بناؤ کسی کو. ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، 2-4 مولوی حضرات تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹرین میں نماز پڑھنے پر بڑا تعجب کرتے ہیں. صاحب آپ ٹرین میں بھی نماز پڑھتے؟ نماز تو واجب ہے نا، موت کے بستر میں بھی واجب ہے. ٹرین کیا چیز ہے؟ پلین کیا چیز ہے؟ ہر جگہ واجب ہے. تو ہم لوگ کا ایک گروہ تھا، نماز پڑھنے لگے. ایک صاحب بیٹھے تھے نماز پڑھنے، صبح کا وقت. تو ہمارا ایک دوست ہے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا تاکہ بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت جلدی شائع ہو جاتی ہیں چیزیں. انہوں نے کہا کم سے کم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیے تاکہ ہم لوگ میدان محشر میں یہ کہہ سکیں کہ ہاں اٹھ کے تو گئے تھے، شاید نماز پڑھنے گئے ہوں، لیکن آپ اول وقت سے آخر وقت میرے سامنے بیٹھے رہیے گا اور نماز نہیں پڑھیے گا تو آپ نماز نہ پڑھنے کا ہمیں گواہ بنا رہے ہیں. اپنے گناہ کا کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہیے. توجہ کرنا. دیکھیے یہ بات آ گئی تھی، لہٰذا بریکٹ میں کہہ دیا آپ بھی بریکٹ میں صلوات پڑھ لیں. رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے. دیکھیے اب وہاں پر رسول کے پاس جو لوگ جاتے تھے گناہ بیان کرتے تھے وہ عمل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخشوانے والے. ان سے تذکرہ کرنا جو ہے وہ عیب نہیں، کسی اور سے نہیں. جملہ سنیے صاحب، جو لوگ بے عیب ہیں ان سے عیب بیان کرنا عیب نہیں ہے. جو خود عیب دار ہوں انہیں گواہ بنانا عیب ہے. صلوات پڑھیں محمد پاکیزہ لوگ وہ حل بتائیں گے. وہ حل ان کے پاس کوئی بھی جاتا تھا تو وہ حل بتا دیتے تھے. ایک شخص گیا رسول خدا کے پاس، بڑی پابندی کے ساتھ نماز میں شرکت کرتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا. رسول کے پاس گیا، رسول اللہ بڑی تنگی چل رہی ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں بس کچھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پیسے ویسے ہیں نہیں. تو رسول اللہ نے 1 یا 2 دن ہم دے دی. 1 یا 2 دن کہا جاؤ بزنس کرو. اب وہ چلا گیا. جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس میں رسول کے پیسے کو ملایا اور بزنس کیا اور صاحب ملا ماشاءاللہ اپنے وقت کا امبانی بن گیا. حالانکہ یہ تعبیر اچھی نہیں، یعنی امبانی سے مراد یہاں کوئی شخصیت نہیں ہے یہ نہ، بلکہ استعارہ ہے. آپ اس استعارے کے طور پر بڑا امیر ترین انسان بن گیا.
جو شخص 5 نماز نافلے کے ساتھ مسجد میں پڑھتا تھا، اس کی کبھی ظہر چھوٹی تو کبھی عصر، کبھی صبح کی نماز، کبھی مغرب، دھیرے دھیرے آنا ہی بند ہو گیا. اور رسول نے پوچھا کہاں پر؟ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. تو رسول خدا نے ایک دن ٹوک دیا، کہا تم کچھ مس نہیں کر رہے ہو کہ تم نے اپنی دولت کے چکر میں، کمائی کے چکر میں، یہ اچھی خاصی جو تمہاری زندگی تھی، جو زاہدانہ زندگی تھی، جو تم عبادت کرتے تھے، تم اطاعت خدا سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہو. اس کو بات سمجھ میں آ گئی. کہا یا رسول اللہ، کہا اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا وہ 2 درہم واپس کر دو. تو اس کو سمجھ میں بھی آ گئی، اس نے واپس بھی کر دیا. جانتا تھا کہ یہ ادھر گیا اور ادھر برکت گئی. انسان کی زندگی میں جتنی بھی برکتیں ہوتی ہیں نا، وہ رسول والے رسول سے ہی ہوتی ہیں اور کسی سے نہیں. صلوات پڑھیں محمد یہ لوگ مسائل کو حل کرتے تھے. اب وہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ بہت عظیم گناہ ہو. کیا گناہ ہوا ہے؟ کا دور جاہلیت میں اپنی 12 بیٹیوں کو درگور کر چکا. 12 بیٹیاں لخت جگر، زندہ درگور مار کے نہیں، زندہ. رسول خدا نے گردن جھکا دی، چہرہ سرخ ہو گیا. عجیب کیفیت رسول خدا پڑتا ہے. یا رسول اللہ یہاں تک ہوتا تو غنیمت تھا، اس سے آگے قساوت قلب، اس سے آگے 13ویں بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی. اور جب پیدا ہوئی تو میری زوجہ نے مجھ سے وہ راز چھپا لیا اس کے پیدا ہونے کا. ہم اس سے کہا کہ نہیں وہ مردہ پیدا ہو، اور اسے اپنے میکے جہاں بھی کسی سیف جگہ اس نے بھیج دیا. یہاں تک کہ وہ جوان ہو. اور جب مجھے یہ علم ہوا کہ میری زوجہ نے اس خبر کو چھپایا تھا اور یہ میری بیٹی ہے، تو یا رسول اللہ وہ ہاتھ جوڑتی رہی مگر میں نے اسے زندہ کر دیا. رسول اللہ رونے لگے. اس قساوت قلب کو سن کر رونے لگے. یا رسول اللہ کوئی راستہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا جتنی بیٹیاں تجھے ماری ہیں ان کی عوض ایک غلام آزاد کر، شاید خدا تجھے معاف کر دے. شاید خدا تجھے معاف. قساوت قلب بہت کچھ ہے. انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ زمانے پہلے سعودی عرب میں کار پہ بیٹھے ہوئے ایک بچے کو شیشے سے ذبح کر دیا، صرف اس جرم میں کہ پانی پینے کے بعد اس نے یا حسین کہہ دیا، یا اس کی ماں نے یا حسین کہہ دیا. اچھا شیعہ ہے. یہ قساوت قلب میں تو اور کیا ہے؟ یہ قساوت قلب حسینیوں کے یہاں نہیں ہوتی ہے، یزیدی افکار والوں کے یہاں ہوتی ہے. قساوت قلب سے بہت ساری حدیثیں میں نے جمع کی تھی، مجھے سنانا تھا، لیکن بہرحال مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ معاشرہ ہے جہاں پر اچھا یہ قساوت کیسے پیدا ہوتی؟ میں ایک فہرست صرف ایک فہرست تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، سب سے پہلی چیز ہے گناہ. سب سے پہلی چیز ہے گناہ. جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ میں کثرت ہوتی ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا؟ توجہ کا مسئلہ ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. مسئلہ ہی صرف توجہ کا ہے، یعنی متوجہ نہیں ہے ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، یہ گناہ عظیم ہو رہا ہے، ہم متوجہ نہیں اس کی طرف. یعنی سروکار نہیں ہے ہمارا. جب انسان بیدار رہتا ہے نا تو پھر اسے پتا چلتا ہے نہیں یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے جو ہم سے نہیں سرزد ہونا چاہیے تھا. متوجہ نہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم متوجہ رہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ قسو قلب ہے، اس کا قلب سخت ہے. دوسری چیز ہے
जनाब मूसा को खुदा ने वही की, हदीस कुदसी है, ऐ मूसा जो मुझे याद नहीं करता या जो मुझे याद नहीं रखता वो कसावत कल्ब का शिकार हो जाता है। खुदा को याद करना और है और खुदा को याद, एक जुमला मैंने कहा था, डॉक्टर साहब शायद आपको याद हो चुके, मुझे अक्सर यानी जो मजमा मेरे सामने रहता है, एक जुमला मैंने कहा था, सिर्फ ठोकर लगने पर अली को बुलाना और है, हर वक्त अली को याद रखना और है। अली वाला हर वक्त अली को याद रखता है, अली उसके जहन से भूलता नहीं है। याद करने में और याद रखने में यही फर्क है। जब ठोकर लगती है तो याद करते हैं, लेकिन जिंदा कौमें वो होती हैं जो हर वक्त याद रखती हैं। मेरी याद से कभी अहले बैत नहीं जा सकते, मेरी याद से कभी खुदा नहीं जा सकते। हमेशा याद रहना, ये कमाल है, ये कमाल है। यानी जब इंसान के जहन में हमेशा खुदा रहता है तो हर लफ्ज बोलने से पहले एक बात तोल लेता, खुदा खुश होगा या नहीं खुश होगा। हर कदम उठाने से पहले सोच लेता, मैं जा तो रहा हूँ, खुदा खुश होगा या नहीं खुश होगा। मैं पीछे हट तो रहा हूँ, लेकिन सोच लेता खुदा इससे नाराज तो नहीं हो जाएगा मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ। हर काम करने से पहले खुदा आ जाए। ऐ मूसा जो मुझे याद नहीं रखते वो कसीम कल्ब हो जाते हैं, खुदा को भूल जाना। एक चीज और भी है, जैदी साहब मैंने पूरी मजलिस पढ़ी थी उसके ऊपर, यहाँ पर रमजान में मुझे याद आ रहा है, पुरखोरी के ऊपर, ज्यादा खाने के ऊपर। ज्यादा खाना इंसान के कल्ब को सख्त बना देता है। ज्यादा खाना भी यजीदियों और उसके आबाओ अजदाद का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो उस माशरे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ एक जौ की सूखी रोटी कई दिन तक की खुराक रहती है। हम उस माशरे से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ पर मौलाए कायनात ये फरमाते हैं कि जब खूब भूख लगे तो दस्तरखान पे बैठो और भूख बाकी रहे तो दस्तरखान से उठ जाओ। अजीब बात है, भूख लेकर आओ और भूख ही लेकर जाओ, सेरी लेकर मत जाना। दस्तरखान पे बैठ के तो हाँ भैया आज खूब पेट भर गया माशाअल्लाह, ना भर के ना उठो, खाली पेट उठ जाओ। इसका मतलब पेट भरना नेमत नहीं है, भूख नेमत। भूख नेमत ना होती तो अल्लाह के औलिया कभी भूखे ना रहते। नेमत है भूख, भूख नेमत ना होती। अब इससे ज्यादा कीमती जुमला नहीं हो सकता भूख के ऊपर। भूख नेमत ना होती तो खुदावंद आलम इन 12 महीनों में एक महीने भूख की दावत आपको ना देता। भूख की दावत नहीं, उसने आओ भूखे रहे, अरे दावत में खिलाया जाता है, आप भूखा रखने के लिए बुला रहे। जी नेमत ये है, जो महीना भी भूखा रहने का था उसे भी हमने खाने पीने ही का बना रखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। पहली चीज जुमूदुल ऐन, दूसरी चीज अस्वतुल क़ल्ब। इस 4 चीजें हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज ही चारों चीजें खत्म कर दूंगा। तीसरी चीज है शिद्दतुल हिर्स अला दुनिया, दुनिया की लालच। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर दुनिया की तमा पाई जाएगी तुम उतना ज्यादा शदीद होते चले। देखिए जाकिर या वाइज का काम होता है आईना रखना, चेहरा देखना हमारा काम होता है। हमारा काम है कि हम उसका चेहरा देखें कि मेरे अंदर दुनिया की हवस पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ये हवस, देखिए दुनिया अपनी जगह
دنیا کا اپنا احترام ہے، دنیا کی اپنی عزت ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ مولائے کائنات کا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے دنیا کو جو طلاق دیا تو صرف دنیا کی برائی کی ہے، مولائے کائنات نے دنیا کی تعریف بھی کی، شاید کسی کو معلوم ہے۔ تعریف اس حوالے سے کی ہے کہ مولائے کائنات نے فرمایا کہ یہی دنیا وہ جگہ ہے جہاں آگے تم آخرت خریدتے ہو، یہی دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر تم آخرت کے لیے کھیتی کرتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی وہ جگہ ہے، یہ دنیا تمہاری ماں ہے، لہذا بری اس کے لیے ہے جو اسے خوب جانتا اور خوب پہچانتا۔ تم بس اس دنیا سے اتنا ہی لو جتنا تمہیں آخرت کے لیے ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے، اس دنیا کے حریص نہ ہونا حسینی سماج یا حسینی معاشرے کا فرد، یقین فرد، حسینی معاشرے کا جو شخص ہے، جو حصہ ہے، اس کے اندر طمع دنیا کسی بھی قیمت پر نہیں ہوتی، اور یہ سب سے زیادہ حر نے بتایا۔ لشکر ہے، سرداری ہے، مقام ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، کب؟ جب یزید کی طرف رہیں گے۔ حر نے ٹھوکر ماری، کہا دنیا کی لالچ یزیدیوں میں ہوتی ہے، حسینیوں میں تم یہ سوچ رہے تمہارا لشکر ہمیں روک لے گا، تمہارا منصب ہمیں روک لے گا، تمہارا مقام ہمیں روک لے گا۔ حیف ہے ایسے لباس پر، ایسے لوگوں پر جو علماء کا لباس پہنے اور سرکار میں مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے دین سے پھر جائیں۔ کون سا سودا کر رہے ہو؟ یہ کون سا سودا ہے؟ دنیا کی تمام تمہارے اندر، دنیا کی قیمت کیا ہے؟ کیا قیمت ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہوگا تو بھی آپ رات میں اگر 2 روٹی کھاتے ہیں تو 2 ہی کھائیں گے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں 10 روپے ہوں گے تب بھی آپ 2 روٹی کھائیں گے۔ فرضی ہے نہیں چیزیں، ساری چیزیں فرضی ہیں، سوچنے کے لیے ہے صرف کہ ہاں ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑا مقام ہے، ہمارے پاس بڑا، سب سوچنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ دنیا کی مثال مچھر کے پر کی دی گئی ہے، یہ میں نے نہیں دی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ لوگ اس بوجھل گفتگو سے تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں تھکے تو صلوات پڑھیں۔ رسول فرماتے ہیں لو کان کی دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منه کافرا شربۃ ماء۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے! میں نے غلط کہہ دیا کہ اس دنیا کی مثال رسول نے مچھر کے پر سے دی ہے، یہ غلط کہہ دیا میں نے۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا کی وقت نہیں، اور صاف لفظوں میں بولوں، اگر اس دنیا کی اوقات خدا کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، کس نے کہا؟ رسول نے کہا کہ اگر اس دنیا کی اوقات رسول کے خدا کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا اس دنیا سے کافروں کو کچھ نہ دیتا۔ یعنی اتنی وقت بھی اگر اس دنیا کی ہوتی تو اس میں سے کافروں کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ سمجھے فرعون کے پاس کیا تھا؟ سب سے بے وقت شے جو خدا کے نزدیک تھی وہ فرعون کے پاس تھی۔ سب سے بے حیثیت جو شے تھی وہ شداد کے پاس تھی، وہ نمرود کے پاس تھی، وہ قارون کے پاس تھی۔ جو سب سے بے حیثیت ہے خدا کے نزدیک، اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کو خدا پسند نہیں کرتا ہے،
پسند نہیں کرتا؟ اسی نے تو بنایا ہے، اسی نے ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا، پسند کیوں نہیں کرتا؟ یہاں پر پسند سے مراد یہ نہیں کہ پسند نہیں کرتا، پسند سے مراد یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو چیز نہیں پسند ہوگی ان میں سے بھی گھر میں کچھ نہ کچھ ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نہیں پسند ہو وہ گھر میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، جو چیز پسند ہے وہ بھی ہے، جو چیز نہیں پسند ہے۔ پسند کی نگاہ خدا نے کبھی اس دنیا پہ نہیں ڈالی، یا یہ کہہ لیا جائے پسندیدہ نگاہ۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سامعین ہیں، سامعین سے بھی اچھے ہوتے ہیں، میرا تجربہ تھوڑا سا زیادہ ہے آپ کے درمیان کا، اس لیے بتا سامعین سب کے سب امام حسین کے چاہنے والے، میرا تجربہ تھوڑا سا زیادہ۔ خدا بند عالم نے پسندیدہ نگاہ اس دنیا پر نہیں ڈالی، اس نے پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس حدیث نے بہت دن تک مجھے کنفیوز رکھا تھا، مطلب کیا ہے خدا نے پسندیدہ؟ جب اس نے خود پیدا کیا تو پسند کیوں نہیں کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا خدا اس دنیا کو اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے جتنے عالم خلق کیے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، بہت قیمتی حدیث دے رہا ہوں، جیسے حدیثیں ساری قیمتی ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ ہمیں قیمتی لگتی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ دنیا خدا بند عالم کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ اس نے جتنے بھی عالم خلق کیے ہیں ان تمام عالموں میں صرف یہی ایک دنیا ہے جس میں اس کی معصیت ہوتی ہے، کسی بھی عالم میں اس کی معصیت نہیں، کہیں اس کی معصیت نہیں، کہیں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا ہے۔ بھائی برزخ ایک جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا وہ بھی ہے نا، حالانکہ دنیا صرف اسی کا نام ہے، باقی کسی کا نام دنیا نہیں ہے، چونکہ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے بستی کی جگہ۔ دنیا کا روٹ ورڈ جو ہے دنا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ادنا، ہے نا، سنا ہے نا ادنا؟ میں تو ادنا کا مطلب ہی پست ہوتا ہے، یہی اسی روٹ ورڈ سے ادنا، دنیا یہ اسی روٹ ورڈ سے دنیا کا مطلب ہی پست ہوتا ہے۔ خدا بند عالم نے اس لیے پسند نہیں کیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میری معصیت ہوتی ہے، لوگ میرے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ایک دنیا میری بطن مادر بھی ہے، ایک دنیا میری رحم پدر بھی ہے، صلب پدر بھی ہے، صلب پدر بھی ہے، رحم مادر بھی ہے، یہ سب دنیا ہے ہماری۔ ایک دنیا میری قبر ہے، ایک دنیا میری برزخ ہے، ایک دنیا عالم محشر ہے۔ کہیں گناہ نہیں، کہیں گناہ نہیں، گناہ سے نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے جس جگہ گناہ ہو خدا کو وہ جگہ نہیں پسند آتی۔ اگر کوئی انسان گناہگار ہوگا تو خدا اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اسی لیے خدا کے پسندیدہ لوگ ہی وہ ہیں جو پاکیزہ ترین لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی تما کبھی بھی کسی مومن میں، کسی حسینی میں دنیا کی تما، دنیا کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آزاداری دنیا دکھانے کا وسیلہ بھی نہ ہو۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، خدا کے لیے آزاداری میں پروفیشنل نہ بنے، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ کمرشیل نہ بنے، کم سے کم آزاداری کی دنیا میں کمرشیل نہ بنے۔ اکثر دیکھا گیا کئی مرتبہ ہم اسی آزاداری کے حوالے سے اپنی دولت کی نمائش کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا یہ آزاداری دنیا دکھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ آزاداری ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہر انسان اپنی سعادت کی منزل دیکھ سکتا ہے۔ ایسا ہے اگر دیکھنا چاہے تو طمع دنیا کی حرص، اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں، بڑی روایات ہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی اتنی ہی کفایت۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، سلسلے وار دیکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں دنیا طلبی ہوگی وہاں حب اہل بیت نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ، پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، غدیر
غدیر دنیا طلبی کا نام نہیں ہے. غدیر ولایت کا ایک مینارہ ہے. غدیر ولایت کا ایک ستارہ ہے. یہاں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دور دور تک دنیا نہیں ہے اس میں. لیکن غدیر کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے وہ سب دنیا طلب ہے. سب کے یہاں دنیا طلب ہے. اور دنیا طلبی اتنی زیادہ ہے کہ اپنی کسی صفت پہ ناز ہو یا نہ ہو، غنی ہونے پہ بڑا ناز ہے. کیا صاحب بڑی دولت؟ ارے دولت کس کام کی؟ کس کام کی دولت؟ دولت مند ہونا اگر کمال ہوتا تو سب سے زیادہ دولت اہل بیت کے پاس ہوتی. اس سے زیادہ صاف جملہ میں نہیں کہہ سکتا. دولت مند ہونا اگر کمال ہوتا تو ہمارا اور آپ کا امام گٹلوں سے توڑ کے روٹیاں نہ کھاتا. دولت مند ہونا کمال ہوتا تو شادی کی دوسری صبح فاطمہ زہرا پھٹا ہوا لباس نہ پہنے ہوتی. دولت مند ہونا کمال ہوتا تو حسنین کے یہاں فاقے نہیں ہوتے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں. ہاں، جب آپ ولی خدا ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کی دولت تو ٹھوکروں میں ہوتی ہے. صحابی اگر فقیری کی شکایت لے کر آتا ہے تو کہتے ہیں دروازے پہ پڑا کنکر اٹھا لو. اور جیسے ہی وہ اٹھاتا ہے دیکھتا ہے یہ سونے میں تبدیل ہو چکا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر وہ قدموں میں ہوتا ہے، پھر وہ ٹھوکروں میں ہوتا ہے. دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے. دنیا طلبی اس کے اوپر انشاءاللہ کسی دن اور ہم نے تفصیل سے عرض کروں. مجھ کو بہت اہم موضوع. دنیا طلبی ایک ایسی شے ہے جو کسی نہ کسی صورت میں شیطان بہت سجا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. بہت سارے ہیلے اور بہانوں کے ساتھ، بہت سارے ہیلے اور بہانوں کے ساتھ. انشاءاللہ چوتھی چیز میں کل اشارہ کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. جتنا لشکر یزید نے بھیجا تھا وہ سب کا سب صرف دنیا طلبی کے زور پہ بھیجا. جاؤ. آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی فوج آئی کہاں سے تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ربط مصائب کے لیے کیا جملہ ملا ہے. یہ اتنی بڑی فوج آئی کہاں سے؟ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا، یزید کے قائدوں نے اعلان کیا تھا جو بھی حسین کے مقابلے میں جنگ میں شامل ہوگا اسے اتنی دولت ملے گی. دولت دے کر لوگوں کو بھیجا گیا تھا. ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے. دنیا کے لیے میدان جنگ میں یزیدی معاشرہ جاتا ہے، دین کے لیے میدان جنگ میں حسینی معاشرہ. یزیدی معاشرہ ہے جو دنیا کے لیے جاتا ہے. دنیا طرف جتنا زیادہ حرص، لالچ، طمع انسان کے اندر بڑھتی جائے گی اتنا یزیدی صفت انسان ہوتا جاتا ہے. یہ دنیا کی طمع ہے جو ریکارڈڈ 30,000 کا لشکر کرتا ہوں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. لیکن جہاں دین ہے وہاں ایک قلیل تعداد، 100 بھی نہیں پورے ہوتے، ایک قلیل تعداد ہے. اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اپنی دنیا چھوڑ کر آئے ہیں. اکثر وہ ہیں جو اپنی دنیا چھوڑ کر آئے ہیں. اور جب امام حسین انہیں ان کی دنیا کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں کہ جاؤ، واپس جاؤ، پلٹ کر جاؤ، تو وہ امام حسین کے سامنے اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ آقا دنیا اور آخرت سب کچھ آپ ہی ہیں ہمارے، ہم کہاں پلٹ کر جائیں. آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور میں ہمیشہ سے روایتوں میں پڑھتا رہا ہوں کہ ایام اعزاء میں خاص طور پر جو علماء پر خاص عنایتیں رہی ہیں بی بی زہرا کی، جن پر خاص عنایتیں رہی، ان سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی رخصت بہت سخت ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کہا سلام ہو ان پر جن سے بالجبر وطن چھڑوایا ہے. بالجبر. امام حسین کے لیے کتنا سخت ہے، مدینہ چھوڑنا کتنا سخت ہے.
اکثر یہاں کو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیے اس بار اس جملے کی حقیقت کو محسوس کیجیے گا، شاید 5 منٹ پڑھ کے اس جملے کی حقیقت کو محسوس کیجیے گا۔ آپ ہر سال محرم کرنے اپنے گھر جاتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ ایک غریب الوطن کا ماتم ہے، ایک غریب الوطن کا ماتم ہے۔ ہر ایک اپنے وطن میں کرنا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے وطن۔ اس بار آپ نہیں گئے، ظاہر سی بات ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت دنیا میں اس کا تقاضا ہے، لیکن غم ہم سے کبھی نہیں۔ بالجبر وطن چھوڑ، امام حسین کے لیے کتنا سخت ہے اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا، امام حسین کے لیے کتنا سخت ہے اپنی ماں کی قبر کو چھوڑنا، اپنے بھائی کے قبر سے جدا ہونا، کتنا سخت ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جس صبح نکلنا تھا اس رات میں نانا کی قبر میں چلے گئے ودا کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے یہ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا کی قبر پہ گئے اور تو قبر پہ جا کے لیٹ گئے۔ یہ عشق ہے جو عالم نماز میں اپنے نانا کی پشت پر لیٹا تھا، وہ آج اپنے نانا کی قبر پہ جا کے لیٹ۔ روایت کہتی ہے کہ اتنی دیر لیٹے رہے کہ نیند آ گئی اور اسی نیند کے عالم میں خواب میں اپنے نانا کو دیکھا اور نانا نے خواب کے عالم میں ودا کی، خواب کے عالم میں خبر دی، نانا کی قبر سے اٹھے۔ روایت کہتی ہے کہ قدم اٹھا کے قدم جما کر اپنے بھائی کی قبر پر گئے، بھائی سے ودا ہوئے، بھائی سے رخصت ہوئے۔ لیکن روایت کا عجیب و غریب جملہ، روایت کہتی ہے کہ جب نانا اور بھائی کی قبر سے اٹھ گئے تو پھر ماں کی قبر کی طرف جانا تھا نا، تو اب تک آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ جب ماں کی قبر پہ گانا ہو تو دوڑ کر گئے اور اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، سلام کیا۔ اب آپ تصور کریں یہ کون حسین ہے جس نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا، ماں کی قبر پر گرایا ہے اور گرانے کے بعد سلام کیا ہے، رخصت ہونا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی حسین ہیں کہ جب جناب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی تھی، روایتیں کہتی ہیں کونے میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور جب مولا کائنات نے کہا بیٹا رخصت کیوں نہیں ہوتے اپنی ماں سے، تو کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس بغیر بلائے گیا ہوں، جب تک میری اماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ روایت کہتی ہے بلتے کفن ٹوٹ گئے تھے، جناب فاطمہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ آپ ذرا سوچئے جب وہ بیٹا قبر سے جدا ہو رہا ہوگا، قبر پہ گیا ہوگا، تو کیسے جناب فاطمہ نے جواب نہیں دیا ہوگا۔ قبر سے آواز آئی علیہ السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب تجھے میرا سلام۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو نہ رکائے دے کہ جیسے جیسے ہم عاشورہ کے قریب ہوتے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ معال مجلس یہی کریا ہے۔ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں آپ کا قافلہ کربلا پہنچا، صرف ایک منظر سنا، امام حسین کربلا پہنچے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو معاذ اللہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی زمین ہے اور وہ ایک دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ صاحب یہ کون سی جگہ ہے، نہیں، امام حسین کو علم ہے۔ امام حسین سے پہلے ان کے بابا یہ خبر دے گئے ہیں، اصحاب تک کو معلوم ہے کہ یہی زمین، لیکن امام حسین تاریخ میں رقم کروانا چاہ رہے ہیں۔ ایک سے پوچھا، کسی نے شق فرات نام بتایا، کسی نے کچھ بتایا، جب کسی نے کربلا نام بتایا نا تو امام نے ہاتھ اٹھائے، امام نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے میرے معبود ہم کرب و بلا سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ اکبر، پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کہا ہے اور کہنے کے بعد مرتبہ عباس سے کہا عباس قافلے کو یہیں روکو، سامان سفر اتارو، اونٹ کو خالی کرو، ہم یہیں قیام کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جیسے قیام کا اعلان کیا نا، ایک مرتبہ گرد اڑی، خاک کربلا اڑی اور اڑ کر زینب کے مشام تک آ گئی۔ جناب زینب نے کہا بھیا کو بلاؤ۔ امام حسین جناب زینب کے پاس گئے، کہا زینب کیا معاملہ ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا بھیا یہاں نہ رکیے، تھوڑی دور آگے چلیے۔
کہا بہن صاحب نے ماجرا کیا ہے، یہاں کیوں نہ رکے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے رکنے کا اعلان کیا ہے، اس کربلا کی زمین اڑ کر، مٹی اڑ کر میرے ناک تک آئی ہے، میرے مشام تک آئی ہے، لیکن میں بے چین اس لیے ہوں، اس مٹی سے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بھیا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جس زمین سے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بارك خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود بحق محمد وآل محمد سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ امام حسین کے صدقے میں معاف فرما، معبود عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور الہ بحق محمد وآل محمد تمام علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص حضرت اللہ خامنئی، حضرت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، محمود منتقی مخدوم حسینی سلطان زمان حضرت امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور تمام مریض جو بھی مریض ہیں اور خاص طور سے اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بالخصوص وہ مریض خاص واحد سلمہ ان کی صحت کے لیے بھی آپ دعا فرمائے، خداوند عالم بحق بیمار کربلا انہیں بھی شفاء کاملہ